کبھی کبھی کسی خبر کے پیچھے ایک پورا نظام چیخ رہا ہوتا ہے، بس سننے والا چاہیے۔ اور آج کی کہانی اسی چیخ کی ہے۔ آپ نے شاید چند ہفتے پہلے NCCIA کی کرپشن کی خبریں تو پڑھی ہوں گی، مگر آج نئی تفصیلات، نئے کردار اور نئے سوالات سامنے آ گئے ہیں۔ یہ وہ کہانی ہے جس نے پاکستان کے سائبر کرائم کے ادارے کی بنیادوں کو ہلا دیا ہے۔ رشوت، بھتہ، چینی کال سینٹرز اور اندرونی ڈیلز، ایک ایسے ادارے میں جسے عوام کے ڈیجیٹل حقوق کا محافظ کہا جاتا تھا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ محافظ کون ہے اور شکاری کون؟ FIA نے پنجاب میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی NCCIA کے 13 افسران کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ الزام کروڑوں روپے رشوت لینے، غیر قانونی کال سینٹرز کو بچانے اور مجرموں سے ڈیل کرنے کا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ ادارہ ہے جو صرف 1.5 سال پہلے بنا تھا، لیکن اتنے کم وقت میں الزامات، گرفتاریاں، اندرونی سیاست اور اعتماد کا اتنا بڑا بحران۔ کیا واقعی یہ ادارہ بدعنوانی میں ڈوب گیا یا یہ کسی اور بڑی کھیل کا حصہ ہے؟ راولپنڈی میں درج FIR کے مطابق یہ افسران چینی شہریوں کے غیر قانونی کال سینٹرز پر چھاپے مارنے کے بعد خفیہ ڈیلز کرتے تھے۔ ایک سب انسپکٹر نے صرف ایک نئے کال سینٹر کے لیے 8 لاکھ روپے ماہانہ طے کیے، جبکہ ایک اور کیس میں 4 کروڑ روپے کی ڈیل فائنل ہوئی۔ جی ہاں، 4 کروڑ! اور ستم ظریفی یہ کہ وہی ٹیم سائبر کرائم کے خلاف ایکشن لینے کے نام پر میدان میں اتری تھی۔ کچھ کیسز میں تو گرفتار افراد کی بیویوں سے رہائی کے بدلے 80 لاکھ روپے وصول کرنے کے الزامات بھی سامنے آئے ہیں، اور حیران کن طور پر ان سب کا ریکارڈ بھی خود ان کی اپنی FIR میں درج ہے۔ ناظرین، کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ یہی وہ ادارہ ہے جس نے مشہور یوٹیوبر ڈکی بھائی کو جوئے کی ایپس کی تشہیر کے الزام میں گرفتار کیا تھا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد اسی ڈکی بھائی کی اہلیہ اروپ جتوئی نے انہی افسران پر 90 لاکھ روپے رشوت لینے کا الزام لگا دیا۔ یعنی وہ ادارہ جو آن لائن جرم کے خلاف کھڑا ہوا، خود جرم کے کٹہرے میں آ گیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر محافظ ہی جرم بن جائے تو انصاف کہاں سے ملے گا؟ ذرائع کے مطابق یہ نیٹ ورک صرف لاہور یا راولپنڈی تک محدود نہیں۔ اسلام آباد، ملتان، لودھراں، ہر شہر میں شکایات، درخواستیں اور بالکل ایک جیسا پیٹرن۔ لوگوں نے کہا کہ ان سے نقدی، سونا، زیورات، یہاں تک کہ گاڑیاں تک رشوت کے طور پر لی گئی ہیں۔ ایک شہری نے FIA کو بتایا کہ اس کے گھر سے چھاپے کے دوران سامان بھی اٹھایا گیا اور واپسی کی شرط رکھی گئی کہ ڈیل کر لو ورنہ کیس چلے گا۔ یہ سب کچھ اس وقت سامنے آیا جب ادارے کے اندر سے کچھ ایماندار آفیسرز نے اندرونی تحقیقات شروع کر دیں، اور یہ وہ لمحہ تھا جب کھیل بدلنے لگا۔ FIA کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل عمار جعفری کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میں نے خود بھرتی کیا تھا۔ یہ نیا عملہ نہیں، کئی سال سے FIA میں کام کر رہے ہیں، لیکن اچانک اتنے کیسز، کوئی تو وجہ ہے۔ یا تو ادارہ سیاست کا شکار ہوا؟ کیا واقعی کوئی طاقتور ہاتھ ہے جو NCCIA کو اندر سے کمزور کر رہا ہے؟ یا پھر وہی طاقتور افسران اب خود اس کھیل کے مہرے بن گئے ہیں؟ ادارے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم کرپشن برداشت نہیں کریں گے۔ نئے DG کی ہدایت پر سخت کارروائی ہو رہی ہے۔ NCCIA مکمل خود مختار ادارہ ہے اور احتساب سیل نے 2 ماہ پہلے ہی کام شروع کیا ہے۔ لیکن ناظرین، کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ یہ ہے کہ جب یہ ادارہ اپریل 2025 میں خود مختار ہوا تو اگلے ہی مہینے سے یہ کرپشن اسکینڈل سامنے آنے لگے۔ شاید آنے والا وقت بتائے گا کہ NCCIA ایک ادارہ تھا یا کسی اور کے کھیل کی بس ایک چال۔ اور یہی لمحہ وہ ہے جہاں ایک سادہ سا سوال جنم لیتا ہے: کیا قانون کے محافظ بھی قانون سے بڑے ہو گئے ہیں، یا ہم سب بس کسی بڑی شطرنج کے مہرے ہیں؟ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ صرف ایک باب ہے۔ اگلا باب تب لکھا جائے گا جب ان الزامات کی حقیقت کھلے گی اور وہ چہرے سامنے آئیں گے جو سائے میں چھپے ہیں۔